یا
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے آمین اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان کی اطلاع دادا درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المسلمین رحمت للعالمین
امام الکل ختم الرسل پوری کائنات سردار میرے اور تمہارے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ ماہ شعبان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس مہینے دے چند دن رہ گئے رمضان المبارک دی اس تو بعد آمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کے اندر شعبان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت نال روزے رکھتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لوگوں کو بھی ترغیب دلائی ہے کہ میری امت کے لوگوں اس مہینے کے اندر روزے رکھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آدھا شعبان گزر جائے فرمایا روزے رکھن تو رک جاؤ۔ اگر کسی بندے دا 12 مہینے دا معمول ہے کہ ہر شعبان جمعرات دا روزہ رکھنا ہے تو باقی 15 دنوں کے اندر سوال اور جمعرات دا بندہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان دی آمد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ تواڈے وچوں استقبال رمضان دا روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان تو ایک دو دن پہلے دا روزہ نہ رکھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو منع فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شک دا روزہ بھی رکھنے تو منع کیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چاند دیکھ کے ماہ رمضان کے روزے رکھو اور چاند دیکھ کے روزے افطار کرو، یعنی شعبان میں جب 29 یا 30 دن پورے ہو جان پھر ماہ رمضان کے روزے رکھو چاند دیکھ کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شک دا روزہ رکھن تو اپنی امت کو منع کیتا ہے، فرمایا کہ شک دا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو ماہ رمضان دی آمد ہے، وہ بہت ہی خوش نصیب لوگ نے جنہ کی زندگی کے اندر یہ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اس ماہ مہمان آن والے دی قدر و منزلت کو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین آن والے مہمان دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کیا ایمان والے ہو تواڈے اُتے میں روزیاں کو فرض کیتا ہے جس طرح تواڈے تو پہلیاں قوماں تے بھی روزے فرض سن۔ جڑا بندہ صاحب طاقت اللہ نے طاقت عطا کی صحت مند تندرست اس بندے تے ماہ رمضان دا روزہ رکھنا فرض ہے، ضروری۔
بندہ مسافر ہے، مسافر کو رخصت ہے، چاہے سفر اندر رکھے یا چھوڑ دے، بعد کے اندر وہ بھی قضائی نہیں۔ اسی طرح بندہ عارضی طور پہ بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بعد کے اندر وہ بھی قضائی نہیں۔ اسی طرح مرضی عورت ہے، اپنے بچے کو دودھ پلان والی روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد کے اندر بھی قضائی نہیں۔ اسی طرح نفاس والی عورت ہے، حیض والی عورت ہے، بعد کے اندر روزے کی قضائی نہیں۔ جڑا ایسا بندہ ہے دائمی بیمار ہے، اللہ پاک نے اس بندے کو رخصت دیے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، جس طرح کا آپ کھانا کھاتا ہے اس طرح کا کھانا کسی کو کھلا دے، یہ بیمار بندے کو رخصت ہے جڑا دائمی بیمار ہے۔ اس بندے تو علاوہ ہر جڑا بالغ ہے، ہر مرد یا عورت ہے، وہ دے ماہ رمضان دے روزے کو اللہ نے فرض کیتا ہے۔ آؤ اللہ پاک کا قرآن سنو۔ اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر وعلى الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وأن تصوموا خیر لکم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جیڑا توڑے ماہ رمضان پا لیتا ہے وہی زندگی کے اندر ماہ رمضان آ جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَلْيَصُمْهُ، انہوں چاہیے کہ ماہ رمضان مبارک میں روزے رکھے۔ رمضان دے روزے اسلام دے بنیادی ارکان وچوں ایک رکن ہے۔ اس حدیث دے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ سیدھے بولنا بولنا صرف چھوڑ چلے وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی
خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے اسلام کے بنیادی 5 رکن بنائے ہیں، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا رکن کہ اللہ دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی خزانے دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی رنج بخش نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی تکلیفاں کو دور کرنے والا نہیں۔ اور اس بات کا اقرار کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہے، یہ پہلا رکن ہے۔ بندہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا، پھر نماز پڑھنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، فرمایا نماز پڑھنی ہے، نماز قائم کرنی اسلام دا دوسرا رکن۔ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ، بعد زکات نصاب نو پہنچے تے اپنے مال دی زکات دینی ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکاۃ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اسلام دا چوتھا رکن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے استطاعت عطا کی دی ہے، مالی طاقت موجود ہے، جسمانی طاقت موجود ہے، بندے دے اُتے ایک دفعہ کعبۃ اللہ دا حج فرض ہے۔ وَصَوْمِ رَمَضَانَ، اسلام دا 5واں رکن ماہ رمضان دے روزے رکھنا۔ جیڑا بندہ اسلام دے بنیادی ارکان وچ کسی ایک رکن دا منکر ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہے۔ جیڑا بندہ منکر نہیں، ویسے عملی طور تے وہ دے اندر کوتاہیاں نے، وہ بندہ گناہگار ہے، اللہ دے ہاں مجرم ہے۔ اسلام دا بنیادی رکن ماہ رمضان دے روزے رکھنا، یہ 5واں رکن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جماعت، اے میری امتیوں، اتاکم رمضان، فرمایا تواڈے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے، شہر مبارک، فرمایا اے میرے صحابہ مہینہ بڑیاں برکتاں والا ہے، بڑیاں رحمتاں والا ہے۔ آپ فرماتے ہیں فرض اللہ علیکم، اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگو، اللہ پاک نے تواڈے اوتے ماہ رمضان دے روزے فرض کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان دے روزے رکھنے تواڈے اوتے ضروری نے۔ ایک اور حدیث صحیح البخاری کے اندر کتاب الصیام کی پہلی حدیث ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے بیان کرتے ہیں اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی حاضر ہویا، دیہاتی آدمی ہے، پہلو آدمی ہے، سر دے وال بکھرے ہوئے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہویا تے آگے عرض کرتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے دسو اللہ پاک نے میرے ہوتے کنیاں نمازاں فرض کیتیاں نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں والے، اللہ پاک نے دن اور رات اندر تیرے ہوتے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے۔ فرمایا ان 5 کے علاوہ نفلی نماز پڑھنے تیرے واسطے بہتر ہے۔ اے صحابی رسول دیہاتی آدمی کے دادا دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا دسو اللہ پاک نے میرے ہوتے کتنے روزے فرض کیتے ہیں؟ نبی پاک
پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اللہ پاک نے تیرے اتنے ماہ رمضان دے روزے نو فرض کر دیتا ہے اگر تیری زندگی دے اندر ماہ رمضان دے روزے آ جان اونتی آدھی فرمایا ماہ رمضان دے روزے اللہ نے تیرے اتنے فرض کر دیے یہ آدمی کہتا اللہ دے رسول کیا اللہ پاک نے میرے اتنے زکات بھی فرض کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اور والے اپنے ساتھی نو اسلام دے احکامات دسے اس صحابی کہتا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے جو تسی دسیا نہ میں ادھے اندر کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا نہ میں وعدہ کراں گا نہ میں کاٹا کراں گا یہ آدمی اس طرح جانا شروع ہو جاتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے افلاح ان صدقہ اگر اتنا پاتا تے پکا رہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے افلاح فرمایا ایک کامیاب ہو گیا ایک کامران ہو گیا ماہ رمضان دے روزے اللہ پاک نے اہل ایمان تے فرض کیتے نے ماہ رمضان دا مہینہ وہ مہینہ جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اتارے ہیں جتنی آنے آسمانی کتابیں نے اللہ پاک نے ماہ رمضان تے انبیاء علیہ السلام کی ذاتاں تے اتاریاں نے جتنے صحیفے نے اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک دے اندر آسمانہ تو نازل فرمائے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ پاک نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن ماہ رمضان دے اندر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونے تواڈی ذات دے اتارے آئے ماہ رمضان او مہینہ جدا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ہے باقی مہینیاں دا ذکر کیتا ہے 12 دا ذکر ہے لیکن الگ طور تے کسی مہینے دا ذکر نہیں قرآن اندر شوائے ماہ رمضان دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن فرمایا مہینہ رمضان دا او مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک نے قرآن اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات دے نازل کیتا ہے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن ماجہ دے اندر جامع ترمذی دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان دی پہلی رات ہوندی ہے شیاطین جڑے نے جنات جڑے نے انہاں نوں جکڑ دتا جاندا ہے جنت دے دروازے نوں کھول دتا جاندا ہے سارا رمضان جنت دے دروازے نوں کھولیا رہ دتا جاندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدوں ماہ رمضان دا مہینہ ہوندا ہے جہنم دے دروازے نوں بند کر دتا جاندا ہے پورا رمضان ماہ رمضان دے اندر جہنم دے دروازے نوں نہیں کھولیا جاتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک ندا لگان والا ندا لگاندا اعلان کردا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر ابصر اے نیکیاں کرن والے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا ہے ماہ رمضان دے اندر
زیادہ تو زیادہ نیکیاں کر، نیکیاں دے اندر سبقت حاصل کر، اللہ دے سامنے جب قرآن پاک دی تلاوت کر، اللہ دا ذکر کر، ماہ رمضان دے روزے رکھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَبْصِرْ، اے برائیاں کرن والے، اللہ دی زمین تے اللہ دیا نافرمانیاں کرن والے، اللہ دی زمین تے رہ کے کام تولن والے، اللہ دی زمین تے رہ کے قتل و غارت کرن والے، اللہ دی زمین تے رہ کے لوکاں دے نال دھوکا کرن والے، اللہ دی زمین تے رہ کے لوکاں نوں تنگ کرن والے، ہن تے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا، ہن تے رک جا، اے ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے نے جیڑا بندہ اللہ دے رضا واسطے ایک نفلی روزہ رکھدا ہے، اللہ دے رضا واسطے، اللہ پاک اس بندے نو 70 سال دی مسافت جہنم دے کولوں دور کر دے نے۔ ایک نفلی روزے دی فضیلت آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، تے جڑا فرضی روزہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے دا روزہ میرے واسطے میں کل قیامت والے دن کے اجر میں عطا کراں گا۔ بندہ دنیا تے رہ کے اور بے کمال کرتا ہے، انہاں دے اندر دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، ریاکاری بھی آ سکتی ہے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ دے اندر ریاکاری نہیں آ سکتی۔ بندہ اللہ تعالیٰ دے ذات تو ڈرتے ہویا شام تک روزہ نبھاتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ بندے کا روزہ ہے یا نہیں، یعنی یہ ایسی عبادت ہے دے اندر ریاکاری نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اجر میں خود ہی عطا کراں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع تے صحابہ میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وأدوا زکاة اموالکم وأطیعوا امراءکم تدخلوا جنت ربکم۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت ہے، آپ علیہ السلام صحابہ کو خطاب ارشاد فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں اتقوا اللہ، اے میرے صحابہ اللہ دے کو ڈرتے رہنا، اللہ دی نافرمانیاں تو بچ کے رہنا، اللہ اس رسول دی اطاعت کرتے رہنا۔ آپ فرماتے ہیں وصلوا خمسکم، آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میری امت دے لوگوں، دن اور رات کے اندر 5 نمازاں پڑھتے رہا جے، انہاں دی پابندی کرے جے، وصوموا شہرکم۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تہاڈی زندگی دے اندر ماہ رمضان دا مہینہ آ جائے، وصوموا شہرکم، فرمایا اس مہینے دے ماہ رمضان المبارک دے مہینے دے روزے رکھنے نے، وَأَدُّوا زَکَاةَ أَمْوَالِکُمْ، فرمایا تو مال زکات نصاب نو پہنچ جائے، اپنے مال کی زکات ادا کرنی ہے۔ وَأَطِیعُوا أُمَرَاءَکُمْ، تے جڑے تواڈے عمرا نے، حاکم نے، قرآن اور حدیث دے ادارے کے اندر رہ کے انہاں دی اطاعت کرنی ہے، انہاں دی فرما برداری کرنی ہے۔ فرمایا جب تسی یہ کام کرو گے تدخلوا جنت ربکم، اللہ تانوں اپنی رحمت نال اپنی جنت مہمان بنا دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما
كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر ایک آدمی حاضر ہویا، آگے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا میں کراں تے اللہ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے، اللہ مینوں اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا وتقیم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے جان نثار، اے میرے ساتھی، میرے کو سوال کرنے والے تعبد اللہ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، وَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، فرمایا اللہ کی ذات نال اور کسی نو شریک نہیں بنانا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرمایا رات دن کے اندر 5 نمازاں ادا کرنیاں نے، ماہ رمضان دے روزے رکھنے نے۔ یہ آدمی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ جڑے بات تسی دسے نے انہاں دے اندر نہ میں کمی کراں گا، نہ زیادتی کراں گا، نہ وعدہ کراں گا، نہ کھاٹا کراں گا۔ یہ آدمی یہ بات کہہ کے مجلس کے اندر جا رہے ہیں، میرے آقا فرماتے نے من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى هذا۔ آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، جس بندے نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے، یہ بندے نو دیکھ لو، یہ بندہ جنتی جا رہے ہیں، کیونکہ جو نبی علیہ السلام نے کیا ہے انہیں عمل کرتا آپ علیہ السلام نے وعدہ کیتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ جنتی جنہیں دیکھنا ہے چلتا پھرتا جنتی دیکھ لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام حج کرن واسطے آئے، اللہ دے گھر کے اندر جب واپس آئے آپ نے ایک صحابیہ ام سنان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں ام سنان تو کعبۃ اللہ کا حج کرن واسطے کیوں نہیں گئی؟ کی وجہ ہے؟ اے عورت کہتی ہے اللہ دے نبی جی ساڈے کول 2 اونٹ نے، ایک اونٹ تے میرا بیٹا تے میرا شوہر کعبۃ اللہ کا حج کرن واسطے گیا سی، تے دوسرا اونٹ گھر دی ضرورت واسطے رکھیا، پانی لیان واسطے، بوجھ اٹھان واسطے رکھیا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اے ام سنان آئندہ رمضان دے اندر تو عمرہ کرے گی، اللہ تینو حج کرنے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ دوسری حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ام سنان اگر تو ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرے گی اللہ پاک تینو میرے نال مل کے حج کرنے برابر ثواب عطا کر دیں گے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو کعبۃ اللہ کا حج کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اسباب پیدا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان کے اندر عمرہ کرتا ہے اللہ پاک انہوں حج کرن دا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت کے اندر ایک ایسا دروازہ ہے جنہوں باب الریان کیا جاتا ہے، ایک دروازہ خاص اللہ رب العالمین نے روزے دارہ واسطے رکھے ہیں۔ قیامت کا دن ہوئے گا اللہ پاک کہیں گے این الصائمون، اللہ پاک فرمان گے این الصائمون، روزے دار کتنے نے، روزے رکھنے والے کتنے نے؟
روزے دار کھڑے ہو جان گے، اللہ پاک فرمان گے اے میرے بندیو، اے جڑا باب الریان اے میں تواڈے واسطے خاص رکھیا ہے، اے اندر میری جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ انہاں روزے دار لوگاں نوں باب الریان دے اندر پکاریا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک جتنا درمیان کے اندر وقت گزرتا ہے، درمیان کے اندر جتنے مہینے گزرتے ہیں، اللہ پاک ایک رمضان تو لے کے دوسرے رمضان تک، دوسرے رمضان کو گناہ تک کفارہ بنا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ صغیرہ گناہ ہے جنہاں دے بارے ہوتا ہے نا اے عمل کریے تا معاف کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ جڑے کبیرہ گناہ نے جب تک بندہ اللہ تعالیٰ دے کولوں انہاں دی معافی نہیں منگے گا، اللہ معاف نہیں کریں گے۔ اور کئی ایسے گناہ نے بندہ معافی بھی منگے لیکن گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو کہو گے کس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ کو معافی بھی منگے تے پھر بھی گناہ نہیں معاف ہوں گے؟ کسی دا حق کھاتا ہے، کسی دا پانی بڑھیا ہے، کسی دا حق کھاتا ہے، کسی دی زمین دبائی ہے، جب تک وہ چیز واپس نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کریں گے۔ جتنے بندی حج دے حج کرتا رہے، عمرے دے عمرے کرتا رہے، زکات ادا کرتا رہے، جڑا کسی مسلمان دا حق کھاتا ہے چاہے کسی قسم کا بھی ہے، جب تک وہ بندے کو واپس نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے صلوات و سلام نے فرمایا جڑا بندہ ایمان دی حالت کے اندر اور ثواب دے ارادے دے نال ماہ رمضان کے روزے رکھدا ہے، آپ نے صلوات و سلام فرماتے ہیں اللہ سابقہ چھوٹے گناہوں کی معافی کا کلام پھیر دیتے ہیں۔ کوئی ایسا کرم کما مولا، کوئی ایسا کرم کما مولا، کعبۃ اللہ کی سیڑھیاں چڑھا مولا، مدتاں ہو گئیاں سکھدیاں نوں ہن جو کسان بنان جی کردا، اللہ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے اللہ تیریاں پان جی کردا۔ دعا فرما اللہ آمین ساڈی قبول فرمائے۔ اللہ تیرے گھر دے دیوالے نس نس کے اللہ تیریاں پان جی کردا، جتھے ایک نماز دی لک بندی اوتھے عمر لگان جی کردا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں تواڈے تے ماہ رمضان دے روزے نوں فرض کیتا ہے، تواڈے تو پہلے لوگاں تے بھی روزے فرض سن لعلکم تتقون۔ فرمایا روزے رکھن دا مقصد یہ ہے کہ تسی متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ روزہ رکھ کے دغا باز نہیں چھوڑتا، جھوٹ نہیں چھوڑتا، دھوکہ کرنا نہیں چھوڑتا، اس بندے کا بھوکھا رہتا وہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی روزے دار ایسے اور کے انہوں نے سوائے بھوک پیاس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں ملے گا۔ روزے کا مقصد تک ہے کہ بندہ روزے رکھنے تو پہلے دغا بازیاں کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، ہر کام چھڑتے ہیں۔ اکھاں دا روزہ ہوئے، کاناں دا روزہ ہے، پیراں دا روزہ ہے، ہر قسم کی برائی کو چھوڑ کے یہ نام روزہ ہے۔ روزہ کا مطلب صوم عربی زبان چ روزے کو کیا جاتا ہے، یہ مطلب رک جانا، یعنی ہر قسم کی برائی تو روک کے رہنا، یہ نام روزہ ہے۔ تے جڑا بندہ روزہ رکھ کے بھی سارے کام کری جاتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میرا روزہ کوئی نہیں، میں خالی بھوکا رہ رہا ہوں۔
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا، ایک قرآن تے ماہ رمضان اللہ کے دربار کے اندر سفارشی بن جان گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک قرآن تے ماہ رمضان اللہ کے دربار کے اندر کل قیامت والے دن سفارش کرن گے۔ قرآن کہے گا اللہ اے تیرا بندہ مینوں پڑھتا رہا، میرے تے عمل کرتا رہا، اللہ جی تو رکیا رہا، اللہ میری سفارش قبول کر کے تے اپنے اس بندے نوں معاف کر دے۔ یہ قرآن سفارش کرے گا۔ اور ماہ رمضان یہ بھی اللہ کے دربار کے اندر کھڑا رہے گا، کہے گا اللہ اس تیرے بندے نے میری حفاظت کی دیا، اللہ دن تو لے کے شام تک بخاریا، اللہ جڑیاں چیزاں تو منع کیتا ہے انہاں چیزاں تو رکیا لیا، اللہ میری سفارش قبول کر کے دے اپنے بندے نوں معاف کر دے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک ماہ رمضان میں قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اپنے بندے کو معاف کر کے جنت عطا کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے چڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے سیڑھی تے قدم رکھیا، فرماتے نے آمین، دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرماتے نے آمین، تیسری سیڑھی تے قدم رکھیا، فرماتے نے آمین۔ جدو آپ علیہ السلام خطبے تو فارغ ہوئے، صحابہ پوچھتے نے اللہ کے رسول اس تو پہلے تسی یہ طریقہ کدے بھی اختیار نہیں کیتا، یہ کی وجہ؟ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے کو جبریل آئے سن، جدو میں پہلی سیڑھی تے دوسری سیڑھی تے قدم رکھیا میں کہ آمین، نبی پاک علیہ السلام نو جبریل آ کے کہندے نے کہ جڑے بندے دی زندگی دے اندر ماہ رمضان آ جائے لیکن ان دی قدر نہیں کردا، ماہ رمضان دے روزے نہیں رکھدا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل کہندے نے وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ جہنم اندر چلا جائے۔ آپ فرماتے نے آمین۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جبریل کہتے ہیں اللہ دے نبی جی جس بندے دے سامنے تہاڈا نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے، تہاڈا نام پاک سن کے تہاڈے تے درود نہیں پڑھدا، صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھدا، اللہ دے نبی جی وہ بندہ تباہ برباد ہو جائے، وہ جہنم اندر چلا جائے۔ آپ فرماتے نے آمین۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جبریل نے کیا کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر اپنے والدین نو زندہ مبارکہ دونوں نو یاد کرو، انہاں دی خدمت کر کے جنت نو حاصل نہیں کرتا، وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ جہنم اندر چلا جائے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں آمین۔ نبی علیہ السلام نے اس بندے واسطے بد دعا کی ہے جڑا بندہ ماہ رمضان دی قدر نہیں کرتا، یہ دے روزے نہیں رکھدا، جڑا ہٹا کٹا ہے انہوں روزے رکھنے چاہیے نے۔ ماہ رمضان دے مہینے دی آمد کئیاں دے بہانے شروع ہو جا رہے ہیں، کئیاں نو سیر پیڑ ہونی شروع ہو جانی ہے، کئیاں نے آکھنا میری دائمی پیٹ درد ہے، یعنی بہانے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایمان دی حالت کے اندر ماہ رمضان دے روزے رکھدا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی رضا واسطے اللہ پچھلے انہیں سابقہ صغیرہ چھوٹے گناہ انہاں دے معافی دا قلم پھیر دیتے ہیں۔ ماہ رمضان دی آمد ہے، اللہ رب العالمین سب ماہ رمضان دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہاں روزے دی اس مہمان آن والے دی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ گل کریں ایک دو اعلان نے